زمین پر مسلمان جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جانور حاضر کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ کو عرش بری پر ان کا یہ عمل سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور کیوں نہ لگے، ایک اللہ کے خلیل ہیں، دوسرے اللہ کے ذبیح ہیں جنہوں نے اس عظیم عمل کا آغاز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ کے گھر کا طواف کیا، پھر اس کے بعد سعی کی۔ سعی میں شیطان بھی ساتھ جڑ گیا کہ جناب میں بھی آپ کے ساتھ ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام آگے نکل گئے۔ اب یہاں سے نکلے، لخت جگر کو ساتھ لیا ہے، سفید قمیض پہنا رکھی ہے، یوں کہہ لیجیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، بڑا بنا سنوار کے لے کے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیجیے آج کی ہماری زبان میں میک اپ کیا ہوا ہے، یہ بچہ دلہا لگ رہا ہے، جنت کا خوبصورت پھول محسوس ہوتا ہے۔ آ گیا شیطان، آ کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، رکاوٹ ڈالی، اس کو ذبح کرو گے، بڑھاپے میں ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہاں سے چلے نا جب اللہ کے گھر سے صحیح کر کے فارغ ہو کر ادھر کو آئے تو جمرہ عقبہ پر ملاقات کی اس نے، اور یوں کوشش کی کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے باز آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جمرہ وسطیٰ پر پہنچے، وہاں پھر انہوں نے اس بدبخت لعین کو 7 کنکریاں ماری، اور ساتھ ہی تھوڑا سا آگے چل کر اپنے لخت جگر کو لٹا لیا۔ لخت جگر نے کہا ابا جان جب میں ذبح ہو جاؤں گا پھر میرے اندر ظاہر ہے زندگی تو نہیں نہ ہوگی، پھر آپ نے مجھے دفن بھی کرنا ہے، آپ کے پاس کفن کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری سفید قمیص اتار لیجئے اور مجھے بعد میں اس کے اندر کفنا دیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی شریعت مطہرہ میں مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل عبادات کو مقرر فرمایا ان عبادات میں سر فہرست 5 عبادات ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا خواہاں ہو تو اس کو چاہیے سب سے پہلے کلمہ پڑھے، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ پھر کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عظیم عبادتوں کو بجا لانا یہ اس پر ضروری ہے۔ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے عظیم گھر اور عظیم الشان شہر بلد الامین، البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ، وہاں پر یہ عظیم الشان عبادت بجا لائی جاتی ہے۔ بہت سارے خوش نصیب اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہنچ چکے ہیں اور کئی ایک پہنچنے کی تیاریوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم
سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی وہاں کی یہ عظیم عبادت اور یہ عظیم حج جیسی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں پر جو لوگ پہنچتے ہیں حجاج کرام بہت ساری عبادات کو بجا لاتے ہیں، لیکن پیچھے رہنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے محروم نہیں رکھا، بہت حد تک انہیں بھی اس میں سے حصہ دیا۔ اب یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ذی الحج کے پہلے 10 ایام، ان کے بارے میں مجموعی طور پر بتا دیا گیا۔ دنیا بھر میں کوئی مسلمان ان دنوں میں کوئی عمل بجا لائے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا عمل سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی جی کتنا محبوب ہے ان دنوں میں کیا ہوا عمل کہ پورا سال، یعنی یوں کہہ لیجیے تقریباً پونے 12 مہینے، یعنی یہ 10 دن ہی ہے نا پیچھے، ان کے علاوہ 11 مہینے 20 دن کہہ لیں، ان میں کوئی بندہ عمل کرتا ہے، اللہ کو وہ اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا ان دنوں میں کیا ہوا عمل پیارا ہے۔ تو عام دنوں میں تو جہاد بھی ہے، اور جہاد کے بارے میں آپ بتاتے ہیں یہ اسلام میں چوٹی کا عمل ہے، سب سے افضل عمل اسلام میں۔ تو کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیا ان دنوں کے عمل سے وہ بھی افضل اور اللہ کو محبوب نہیں؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء۔ ہاں ان دنوں میں کیا ہوا عمل عام دنوں میں کیے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل اور اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں اس آدمی کے تو کہنے کیا ہیں جو اپنی جان بھی لے کر نکلے، مال بھی، یعنی خود بھی چلا گیا جہاد میں، جو پاس تھا وہ بھی لے کے چلا گیا، مال بھی سارا اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہو گیا، اور خود بھی اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے اجر سے کم باقی سب سے زیادہ افضل، اعلی، محبوب، اللہ کو پیارا وہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل ہے۔ تو میرے عزیزو یہ وہ عظیم الشان ایام گزر رہے ہیں۔ پھر ان دنوں میں جو آخری دن ہے نا 10 ذی الحج، 10 ذی الحج، اس دن مسلمان دنیا بھر کے جہاد فی سبیل اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور حج کے مناسک میں سے ایک منسک کو ادا کرنے کے لیے قربانی جیسی عظیم سنت پر عمل کرتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سارے مسلمانوں کی سنت ہے۔ اور فرمایا 10 ذی الحج کو سب سے محبوب اور پیارا عمل جو اللہ کو لگتا ہے وہ ہے احراق الدم، جانوروں کا خون بہانا۔ زمین پر مسلمان جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جانور حاضر کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ کو عرش بری پر ان کا یہ عمل سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور کیوں نہ لگے، ایک اللہ کے خلیل ہیں، دوسرے اللہ کے ذبیح ہیں جنہوں نے اس عظیم عمل کا آغاز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ کے گھر کا طواف کیا، پھر اس کے بعد سعی کی، سعی میں شیطان بھی ساتھ جڑ گیا کہ جناب میں بھی آپ کے ساتھ ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام آگے نکل گئے،
سے نکلے رخت جگر کو ساتھ لیا ہے، سفید قمیض پہنا رکھی ہے، یوں کہہ لیجیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، بڑا بنا سنوار کے لے کے جا رہے ہیں، بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیجیے آج کی ہماری زبان میں میک اپ کیا ہوا ہے، یہ بچہ دلہا لگ رہا ہے، جنت کا خوبصورت پھول محسوس ہوتا ہے۔ آ گیا شیطان، آ کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، رکاوٹ ڈالی، اس کو ذبح کرو گے، بڑھاپے میں ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، وہاں سے چلے نا جب اللہ کے گھر سے صحیح کر کے فارغ ہو کر ادھر کو آئے تو جمرہ عقبہ پر ملاقات کی اس نے، اور یوں کوشش کی کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے باز آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جمرہ وسطیٰ پر پہنچے، وہاں پھر انہوں نے اس بدبخت لعین کو 7 کنکریاں ماری، اور ساتھ ہی تھوڑا سا آگے چل کر اپنے لخت جگر کو لٹا لیا۔ لخت جگر نے کہا ابا جان جب میں ذبح ہو جاؤں گا پھر میرے اندر ظاہر ہے زندگی تو نہیں نہ ہوگی، پھر آپ نے مجھے دفن بھی کرنا ہے، آپ کے پاس کفن کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری سفید قمیص اتار لیجئے اور مجھے بعد میں اس کے اندر کفنا دیجئے۔ اتار لی قمیص اور اس کے بعد اپنے لخت جگر کو لٹا دیا۔ اور اس سے پہلے کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم ملا کہ آپ میرے گھر کو تعمیر کریں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، فرمانے لگے بیٹا ان اللہ امرنی، میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کو تعمیر کروں۔ لخت جگر نے بات کو سنا اسماعیل علیہ السلام تو کہنے لگے اطیع ابا جان، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے تو آپ اس کی اطاعت کیجئے، اللہ کا حکم ہے آپ مانیے۔ فرمایا بیٹا صرف مجھے ہی نہیں، ساتھ میں مجھے یہ بھی حکم ملا ہے آپ کا لخت جگر آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کا لخت جگر اسماعیل یہ میرا گھر بنانے کے اندر آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے دونوں باپ بیٹا کس طرح اللہ کی محبت سے سرشار اور اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ اب جب اس کی باری آئی تو کیا کہا؟ قرآن بتا رہا ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے بیٹے سے ذکر کیا، بیٹا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا بیٹا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا جوان ہے، بڑا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں جو تربیت میں نے کی اب اس کا کیا اثر ہے، اور اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک اہم سبق اولاد کے لیے یہ ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری میں کرتے رہیں، دین کے کاموں میں ان کے دست و بازو بنے۔ والدین کے لیے پیغام یہ ہے اولاد کو اس قدر اپنائیت اور محبت دیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ معاملات میں مشورہ کریں۔ ایک ہوتا ہے فیصلے کو مسلط کرنا، ایک ہوتا ہے مشورہ کر کے ذہن سازی کر کے تربیت کر کے آگے لے کر چلنا۔ یہ ادا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں واضح محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا خواب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو بیٹے سے کہا فانظر ماذا تری، یہ اچھا خواب مجھے اللہ نے دکھایا ہے اگرچہ، لیکن بیٹا میں تیری رائے لینا چاہتا ہوں، تو بتا کیا کرنا چاہیے؟ قالا سبحان اللہ، بیٹا بولا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا
عمل کیجئے. میرا پوچھ رہے ہیں, میرا امتحان لے رہے ہیں, تو سنیے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. رہی میری بات, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور صبر کی وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک وہ نمونہ بن گئے. لٹا لیا, چل پڑے اور لے آئے. یوں چلتے چلاتے جمرہ وسطیٰ کے بعد جب لٹایا, فلما اسلما, دونوں باپ بیٹا فرما بردار, مسلمان, مطیع, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اللہ کے حکم پر, اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور کروٹ کے بل دائیں سائڈ پر لٹا لیا, جبی کے بل لٹا لیا. دو اقوال ہیں, ایک ہے پیشانی کے بل لٹا لیا, ایک ہے جس طرح بکرے کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے نا کروٹ کے بل, ویسے لٹا لیا. واللہ تعالی عالم, اہل علم کا بیان ہے ابا جان نے پہلے لٹایا دائیں کروٹ, یعنی اس پہلو پر. پھر جب بیٹے نے محسوس کیا کہ ابا جان آخر مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, بڑھاپے میں ملا ہوا نہ ان کا لخت جگر ہوں, کہیں محبت اللہ کی محبت پر غالب ہی نہ آ جائے. کہا ابا جان آپ مجھے چہرے کے بل کیوں نہیں لٹا لیتے؟ اب چہرے کے بل لٹانے لگے نا تو پیچھے سے آواز آ گئی, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے آواز آئی, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, آپ نے تو اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا. سبحان اللہ, آپ سچے ہی سچے, یہ ہے صدیقہ. اللہ نے کہا سورہ مریم میں میرا ابراہیم صدیق ہے, ہر معاملے میں پورا اللہ کے حکم پر اترنے والا. اب یہ پورا اترے, آواز پڑی, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بڑے بڑے سینگوں والا سفید رنگ کا مینڈا کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے فدیے میں عطا کر دیا, بدلے میں عطا کر دیا ایک بڑا عظیم ذبیحہ. اور اپنے نام پر ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے سنت قرار دے دیا کہ یہ میرے ابراہیم کی ادا بڑی خوبصورت ہے. لیکن اللہ نے بیٹوں کا تقاضا نہیں کیا, ہاں اولادوں کا, جانوں کا تقاضا کیا میدان جہاد کے اندر, اور سال میں ایک بار جانوروں کی قربانی کا تقاضا کیا تاکہ قربانی, خون کا بہنا, اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا, یہ ہر سال یہ ادا زندہ ہوتی رہے اور لوگوں کو یاد دہانی ہوتی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ میری امت کے لوگوں, یہ ہماری سنت ہے, یہ سارے مسلمانوں کی سنت ہے. صحابہ کرام عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت کو بجا لاتے. ہاں میرے عزیزوں, اس وقت بھی اس سنت پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. اور یہ بات عرض کر دوں, دکھاوا نہیں, ریاکاری نہیں. اتنے جانور لے لیے, ویڈیوز بن رہی ہیں, تصویریں شیئر ہو رہی ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم اتنے جانور کر رہے ہیں. نہیں, ریاکاری, دکھاوا, ان چیزوں سے نکل کر سب سے پہلی جو ڈیمانڈ ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے اخلاص. یا اللہ مال تو نے دیا, تقاضا تو نے کیا, حکم تیرا ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے میں قربانی کرنے جا رہا ہوں. اور یہ شروع سے ادا ہے. آپ دیکھیں نا, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, اللہ تعالیٰ نے کہا قربا قربانا, دونوں نے قربانی کی کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا قرب مل جائے. فتقبل من احدهما, ایک کی قبول ہو گئی, ولم يتقبل من الاخر, دوسرے کی قبول ہی نہ ہوئی. یہ ہے فکر کی بات. ہمارے ہاں تو یہ ہے جی اللہ نے توفیق دی ہے, قبول بھی کر ہی لے گا, سارا کچھ ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں, اللہ نے اگر توفیق دی ہے, اس توفیق کی لاج رکھتے ہوئے آگے بہتر انداز میں عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. توفیق تو دونوں کو مل گئی, حابیل کو بھی قابیل کو بھی,
ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول ہی نہ ہوئی. اب جس کی نہیں نہ قبول ہوئی وہ حسد میں غصے میں آ گیا, بھائی سے جلنا شروع کر دیا, حالانکہ قبول کرنا نہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بھئی گلہ کرنا ہے تو اللہ سے کر, غصہ کرنا ہے تو اللہ پر کر, بھائی پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل میں حاسد کا کام ہوتا ہے. وہ بیچارہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اس نے بھائی کو کہا تیری قبول ہو گئی میری نہیں نہ ہوئی, لأقتلنک, اب میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے, قبول تو اللہ نے کی ہے اور تجھے نہیں یہ سبق یاد؟ کتنی دیر ابا نے یہ سبق پڑھایا, انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ عمل جو ہے چاہے قربانی ہے, چاہے نماز ہے, چاہے حج ہے, کوئی بھی عمل ہے, اللہ ان کا قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں, ریاکاری سے بچتے ہیں. تقوی بچنا, ریاکاری سے بچنا, اور اسی طرح سنت کی مخالفت سے بچنا, اسی طرح سے حرام مال سے بچنا, شرک سے بچنا, یہ ساری چیزوں سے جو بچتا ہے وہ تقوی والا ہے, اور جو تقوی اختیار کرتا ہے نا اس کا عمل اللہ قبول کرتا ہے. لہذا میرے عزیزوں اس بات کو تو ہم سمجھتے ہیں, اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی, ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سارے مسلمانوں کی عظیم سنت ہے. اگلی بات یہ ہے اس کو ہر بندہ کوشش کر کے بجا لائے. اسے ایسی جان چھڑانا, ہیلے بہانے, فتنے, کئی لوگ فون کرتے ہیں جی وہ کہتے ہیں قربانی تو ہے ہی نہیں, نبی پاک نے تو کی نہیں ہے, ایسے ہی بلا وجہ کے بہتان, بس یہ حج کے موقع پر قربانی ہے باقی تو ہے ہی نہیں, فضول قسم کی باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئرلی احادیث میں مروی ہے, آپ ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, کان یضحی بکبشین, اللہ کے نبی 2 مینڈے ہر سال کرتے. حج کا موقع ہے, حج کی آپ نے قربانی کی, جو حج کا حصہ اور رکن ہے, آپ نے عید آئی نا جب اگلے دن اس کی قربانی الگ سے کی, اپنی طرف سے بکری کی, ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کی مدد کر دو. یہ غریب کی بہت مدد کا پرچار کرنے والے, دنیا کے جب دیگر معاملات ہوتے ہیں پھر ان کو غریب کی مدد یاد نہیں آتی, جب دین کا کام ہوتا ہے نا پھر غریب کی مدد یاد آتی ہے. تو بلا وجہ کے اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے ہیں, کسی فتنے سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم سمجھ کر, نبی پاک کی سنت سمجھ کر, مسلمانوں کا طریقہ سمجھ کر ہر مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے. اللہ نے بڑی کی طاقت دی ہے بڑی کر لیں, چھوٹی کی طاقت دی ہے چھوٹی کر لیں, حصہ ڈال لیں. طاقت ہے تو اونٹ نہر کر لیں, نہیں گائے ذبح کر لیں, نہیں طاقت بکرا چھترا کر لیں, اس کی بھی طاقت نہیں ہے اونٹ میں حصہ ڈال لیں, گائے میں حصہ ڈال لیں, ضرور شریک ہوں. ہاں اگر طاقت نہیں ہے, یعنی اتنا مال نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ حصہ بھی ڈال سکیں, یہ ہے وسعت, تو پھر آپ پر قربانی ہے ہی نہیں. اور اگر طاقت ہے پھر آپ قربانی نہیں کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا, فلا یقربن مصلانا, جو سارا سال نماز نہیں نہ پڑھتا وہ عید پڑھ ہی لیتا ہے. فرمایا یہ عید بھی نہ پڑھنے آئے. جس میں طاقت ہے قربانی کرنے کی یہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا, یہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنے پائے. ہاں میرے عزیزوں, میں نے یہ جو کہا نا سارا سال نماز نہیں پڑھتا لیکن عید کے لیے آ ہی جاتا ہے, کتنے سارے ایسے نمازی ہوتے ہیں, اگرچہ یہ نماز فرض ہے 5 وقت کی, اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے اور لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. اور دوسری بات سوچنے والی یہ ہے, قربانی کے جانور دھڑا دھڑ ذبح ہو رہے ہیں, کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اللہ کا. کس کی سنت پر عمل ہے؟ رسول پاک کی سنت پر. بھئی 5 وقت کی نماز کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں مشکل لگتا ہے؟ سال بعد جانور ذبح کرنا آسان لگتا ہے. ہاں یاد رکھیے, ایک تو وقت اجازت نہیں دیتا جمعے کے اندر کہ لمبی باتیں کی جائیں, اور سمجھ نہیں
رہا ہوتا ہے ہمیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو اس جانور کا نہ گوشت پہنچنا ہے نہ خون، اللہ کو پہنچنا ہے تمہارا تقویٰ، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ نے یہ دیکھنا ہے یہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، جانور ڈھونڈ رہا ہے، اس جانور میں عیب کوئی نہ ہو، اللہ نے یہ دیکھنا ہے جو جانور ذبح کرنے والا ہے اس میں بھی عیب نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ یہ تو نہیں نا ہمارے اندر ہر قسم کا عیب ہو اور وہ بے زبان بیچارہ۔ اصل میں یہاں پر سبق یہ دیا جا رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، کہ یہ بے زبان یہ جانور جو تم نے ذبح کرنا ہے اس میں اللہ کو عیب پسند نہیں، تو قربانی کرنے والے میں اللہ کو عیب کہاں سے پسند ہوگا؟ اس چیز کی ضرورت ہے، اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں تو میرے عزیزوں، قربانی کرنی ہے، جانور کی تلاش، جانور لے لیا بے عیب تھا، لیکن لینے کے بعد عیب پیدا ہو گیا، یہ مسئلہ ہے۔ اگر تو آپ میں طاقت استطاعت ہے کہ اس کو بدل لیں تو بدل لیں، کیونکہ آپ نے جب اس کو منتخب کیا نا اس وقت عیب نہیں تھا، اب پیدا ہو گیا بعد میں، طاقت ہے تو بدل لیں، نہیں طاقت تو اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیں، کیونکہ جب آپ نے اس کو منتخب کیا اس وقت وہ بے عیب تھا، آپ نے اس شرط کو پورا کر دیا۔ اسی طرح پھر ایک مسئلہ یہ ہے، طاقت تو نہیں ہے، ادھار پکڑ کر ہم جانور ذبح کر لیں، اگر یاد رکھیے اگر تو ایسا ادھار ہو جس کی آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ کو امید ہے کہ آپ اس قرض کو اتار لیں گے، تو پھر آپ ادھار پکڑ کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں پہلے قرضہ بہت ہے اور قرضہ چڑھ جائے گا، پھر آپ اس شرط کے اوپر پورا نہیں اترتے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر آپ کوشش کریں اپنے قرض کو اتارنے کی۔ یہ صورتحال ہوتی، حالات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بندہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے دنیا کی، بعض اوقات کہتا ہے یار یہ ضرورت ایسی ہے کہ اب میں کیا کروں، پہلے ہی قرضہ بہت ہے، رہنے دو۔ شریعت مطہرہ کے اندر سبحان اللہ یہ خوبصورتی، یہ حسن ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ ڈالا ہی نہیں جاتا۔ لہذا ان چیزوں کو، دیگر چند ایک چیزیں میں پھر عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے قربانی کرے اللہ کی توفیق سے، اور اس قربانی کے تناظر میں یہ مقصد رکھیں، یہ نیت رکھیں کہ ہماری اس قربانی سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرنا ہے، میں کرنا بھی یار سبا پانی دے اعلان ٹھیک ہے میرا خیال ہے، نہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے عزیزوں، چند ایک مسئلوں کا میں نے تھوڑا سا ٹچ دے دیا ہے، مزید چند ایک چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، مزید اگر سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت یہاں پر کر سکتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا مشہور معروف مسئلہ چل رہا ہے، لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، میسج کر کے پوچھ رہے ہیں بھینس اور کٹے کی قربانی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے میں بس خلاصہ عرض کرتا ہوں، جہاں پر گائے میسر ہو کوشش کر کے بس گائے کی قربانی کریں۔ اللہ نے 4 قسم کے جانور بتا دیے، ان کا مذکر مؤنث، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا۔ ان 8 میں سے کوئی جانور آپ لے لیں۔ ضروری ہے کہ آپ نے ایک بات پہ پورا بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، نہیں جی یہ لازماً کرو یا یہ نہیں ہوتی، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جہاں پر گائے میسر نہیں وہاں پر بھینس کی کٹے کی قربانی کر لیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ماحول
میں ہمارے معاشرے میں گائے میسر ہے تو گائے کی قربانی ہی کرنی چاہیے تاکہ بندہ ہر قسم کے اختلاف سے اور ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے عمل کر سکے۔ ایک مسئلہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ واللہ تعالی مجھے یہ بات اپیل کرتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک مالی عبادت کے زمرے میں آتی ہے، تو مالی عبادات وہ میت کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن کے اندر آپ اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کے اندر زندہ اور فوت شدہ سبھی آ جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، کہتا کہ نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ ان مسائل کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں بالکل غلط ہے، اور عوام الناس کے اندر چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، پھر اختلاف اور انتشار یہ پروان چڑھتا ہے، بہت سارے پھر مسائل بنتے ہیں، لہذا جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے میت کی طرف سے وہ کر لے۔ پھر اس کی شکل یہ ہے کہ عام ایک صورت یہ ہے جو قربانی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کان یضحی بالشاۃ الواحدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کی قربانی کر دیتے تھے من جمیع اہلہ، اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے۔ ہر فرد کی طرف سے الگ الگ کر لیں، یہ میری طرف سے، یہ میری بیوی کی طرف سے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو کر لیں، یہ زائد ہے، گنجائش موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا عمل یہ تھا ایک جانور سارے گھرانے کی طرف سے کر لیتے۔ اگر تو اس میں آپ نے شریک کرنا میت کو کہ اللہ میرے ابو فوت ہو گئے، میری امی فوت ہو گئی، میں ان کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، تو وہ تو آپ کا معمول کے مطابق قربانی کا گوشت چلے گا۔ لیکن اگر آپ نے جانور الگ کر دیا، حصہ الگ کر دیا، یہ میری فوت شدہ والدہ کی طرف سے ہے یا فوت شدہ والد کی طرف سے ہے، پھر وہ سارے کا سارا آپ صدقہ کر دیں، یعنی وہ پورے کا پورا حصہ، وہ سارے کا سارا گوشت آپ نے وہ صدقہ کر دینا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ کیا گیا ہے، تاکہ میت کی طرف سے یہ عمل ہو، وہ پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ پورا ہو سکے۔ باقی یہ ایام گزر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، 10 ذی الحج کو انشاءاللہ تعالی عید ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسم کے اندر شدت بھی ہے، دعا کریں اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ کی قدرتیں ہیں، دیکھو میرے عزیزو، یہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت ملی ہے، سال میں 2 سانس ہے نا، ایک اندر لے جا، ایک باہر نکال دے، باہر نکالتی ہے تو انتہا کی گرمی، اندر کھینچتی ہے تو انتہا کی سردی۔ اگر یہ حالت دنیا میں ہے تو پھر آخرت میں جہنم کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ اللہ اس جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے عزیزوں جتنا وقت ملا ہوا ہے یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان اعمال کی بدولت ہم اپنی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے دنیا کے اندر یہ جو سلسلہ چلتا ہے یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ اور دیکھیے وقت مقرر ہے موت کا، نہ جانے کب کس کو کہاں موت آ جائے۔ یہ اس ہفتے میں آپ نے دیکھ لیا نا، لوگ جا رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، گھروں سے مل ملا کے گئے، یونان جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور 300 یا اس سے زائد افراد پاکستان کے وہ لقمہ اجل بن گئے، سمندر کی لہروں میں چلے گئے۔ جا رہے ہیں گھر سے مل ملا کے گئے، نہ جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، 20 لاکھ کا قرضہ لیا، کوئی بات نہیں جا کے سیٹ ہو جائیں گے، تھوڑے وقت میں ہم اپنا قرضہ اتار دیں گے، لیکن موت نے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف منظر کیا ہے، ملبہ جہاز کا سمندر میں دیکھنے کے لیے 2 باپ بیٹا جا رہے ہیں، اور $5 لاکھ دیا اس سفر کا، ایک بندے کا $2.5 لاکھ ہے، باپ بیٹا دونوں آپ دوز میں بیٹھے اور لقمہ اجل بن گئے۔ واہ میرے اللہ، تیری قدرتیں، تیری شانیں ہیں، جس کا جو وقت جہاں پر مقرر ہے اس نے وہاں پر پہنچ ہی جانا ہے، چاہے وہ اس کو جہاز کھینچ کے لے جائے، بھلے وہ پیسے لگا کر وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی قدرتیں، اس لیے موت کا تو کوئی پتہ نہیں،
تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کا ایک سلسلہ 10 ذی الحج کو آپ نے جانور ذبح کرنے ہیں، قربانی میں حصہ ڈالنا ہے، قربانیاں کرنی ہیں، غریب غربا حقداروں کا خیال کرنا ہے، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، سبھی کا، تاکہ سب تک قربانی کا گوشت پہنچ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہر سال اپنے اس مرکز میں، اور ہماری جماعت اس بات کا بندوبست کرتی ہے، اس بار بھی انشاءاللہ انتظام موجود ہے۔ ایک تو میری گزارش ہے، جو احباب اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ضرور حصہ لیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے مرکز کی طرف سے ارادہ ہے 1 سے زائد گائیاں ذبح کریں، تاکہ اپنے علاقے کے جو حقدار بھائی ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے، ان تک انشاءاللہ ہر سال کی طرح گوشت پہنچایا جائے۔ تو جو میرے بھائی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں۔ 24,000 روپیہ گائے کا ایک حصہ اس کی قیمت ہے، تو ہم نے یہاں پر انشاءاللہ گائے ذبح کرنی ہے، اور پھر ان کا گوشت انشاءاللہ حقدار احباب تک پہنچانا ہے۔ وہ احباب جو قربانی نہیں کر رہے وہ اپنا نام یہاں درج کروا دیں، اور اس دن بر وقت رابطہ کر لیں۔ نگران ہے قربانی کے اس پروگرام کے محترم میاں محمد افضل صاحب، آپ ان سے مل لیجیے، ان کو نام درج کروا دیں، یا ہماری مسجد کے خادم صاحب ہیں ان کے پاس درج کروا دیں، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دن آپ کا یہ تحفہ آپ تک پہنچ سکے۔ دیگر دوست احباب کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جو اپنے گھروں میں قربانیاں کریں گے، ظاہر ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے جمعرات کو انشاءاللہ یہ موقع ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے اس گوشت میں سے جو آپ نے کرنا ہے قربانی کا ایک حصہ مختص کریں، خود پیک کر کے لا کے یہاں مرکز میں پہنچائیں کہ لے جی یہ جو حقدار نوازی ہیں قربانی نہیں کر رہے ان تک پہنچا دیجیے۔ ہم سے بات کریں، ہم آپ کو احباب کے ان گھروں کے نشان نہیں کر دیں گے، تاکہ آپ ان تک ان کا یہ تحفہ گفٹ پہنچا سکیں۔ 4 ایام ہیں قربانی کے، جمعرات کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، پھر اس کے بعد اگلا دن جمعے کا، اگلا دن پھر ہفتہ، پھر اس کے بعد اگلا دن اتوار کی مغرب تک دن میں قربانی کریں، رات میں کریں، کوئی حرج نہیں۔ کوشش یہ کریں اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ یہ کوئی بات نہیں جانور تو خرید کے لے آئے، کسائی ڈھونڈو، تاخیر ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، کتنے مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم ہونے کے باوجود اپنے جانور قربانی والے یا حج کے موقع پر اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح و نحر کیے۔ اندازہ کریں، حج کا موقع ہے، آپ نے ارادہ کیا میں نے 100 اونٹ نحر کرنا ہے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نحر کیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے پیارے نبی کی ادا ہے۔ مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر کسی گھر کا مرد اتنے ڈرپوک ہے، مجھ سے نہیں ہوتی قربانی، اس گھر کی بعض اوقات عورتیں ماشاءاللہ بڑی دلیر ہوتی ہیں، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی بچیوں کی یہ تربیت کر دی کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا کرتی تھی۔ لہذا ان ایام کے اندر ذبح کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دعائیں مسنون یاد کر لیں، اور سنت کے مطابق انشاءاللہ بذات خود عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 ذی الحج سے پہلے کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحج جمعرات کو، بدھ کو تاریخ ہے 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کو کیا کرنا ہے جی؟ روزہ رکھنا ہے، اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، ایک روزہ جو یہ رکھے گا نا، اللہ اس کے گزشتہ سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا یہ عمل کیجیے۔ اچھا یہاں بھی اب دیکھو فتنہ شروع ہو گیا، نا جی نا روزہ تو ہم نے رکھنا ہے اس دن جس دن حاجیوں نے عرفات میں ہونا ہے۔ حاجیوں نے عرفات میں کس دن ہونا ہے؟ اس بار کے حساب سے منگل کو، تو کہتے ہیں منگل کو روزہ رکھے، بدھ کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عرفہ کا روزہ۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کان یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء، اللہ کے نبی جن دنوں کے روزے رکھتے تھے، ایک تھا 10 محرم اور ایک تھا 9 ذی الحج۔ اب ہمارے یہاں 9 ذی الحج ہے، کہتے نہیں سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کیا سعودی عرب کے ساتھ عبادات کے لحاظ سے چلنا ممکن ہے؟ پڑھے لکھے بندے کے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج تو چلو جدید دور ہے، یہاں بیٹھے پتہ چل جاتا ہے وہاں کی سرگرمیاں کیا ہیں، کیا وقت ہے، وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں کیا تھا، لوگوں کو کئی دنوں کے بعد پتہ چلتا، اس لیے ہر علاقے کی اپنی رویت ہوتی ہے۔ اور پھر سعودی عرب کے ساتھ وہ لوگ کیسے چلیں کہ سعودی عرب میں تو دن ہے، دنیا کے بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں دن کی بجائے رات ہوتی ہے، وہ روزہ سعودی عرب کے ساتھ کیسے رکھیں گے؟
لہذا ان باتوں میں اختلافات میں پڑنے کی بجائے کالز بھی آئیں، بعض لوگوں نے کہا جی ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ روزہ کس دن کا رکھیں۔ بالکل کلیئر ہے میرے عزیزوں، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، 9 ذی الحج کا، یعنی اس بار ہم نے انشاءاللہ بدھ کا روزہ رکھنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ویسے نفلی طور پر آپ بے شک پورے 9 کے 9 روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ تو 10 ذی الحج کو ہماری عید ہے، 9 ذی الحج کو انشاءاللہ ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ نماز عید آئیڈیل پارک میں اللہ کے فضل و کرم سے حسب سابق وقت کی پابندی کے ساتھ میں نے بڑا اس پر غور کیا ہے، تو فیصلہ یہ کیا کہ انشاءاللہ 5:15 بجے ہم نماز عید ادا کریں گے۔ میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد یہ ہماری عید ہوا کرے گی، تو 5 بجے سورج طلوع ہوگا، گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہی ہے، تو انشاءاللہ 5:15 بجے نماز عید اس کی جماعت اللہ کی توفیق سے ہم کھڑی کر دیں گے، اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بر وقت تاکہ فارغ ہوں، اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ یہاں مرکز میں بھی انشاءاللہ 5:15 ہی بندوبست ہوگا۔ آخری میری گزارش ہے میرے عزیزوں، آپ نے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بڑی ہمت کی، سولر سسٹم کے حوالے سے، مسجد مدرسوں کے حوالے سے الحمدللہ سولر سسٹم کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اوپر جو سٹرکچر ہے جو نیچے لگنا ہے پلیٹوں کے، وہ الحمدللہ اس کا سامان آ چکا ہے۔ اسی طرح سے انورٹر جو ہے وہ الحمدللہ خرید لیا گیا ہے، اب لگنی ہے پلیٹیں۔ ہمارے پاس کچھ پلیٹوں کی بس قیمت باقی ہے، پیسے اتنے جمع ہوئے تھے، جتنے میرے احباب نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ بڑے مبارک ایام گزر رہے ہیں، ان ایام میں آپ صدقہ کریں، سال بھر کے صدقے سے افضل، سال بھر کے اعمال سے افضل۔ تو اب پلیٹیں لگانے کا عمل ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس اب پیسے نہیں۔ جو امانت آپ نے دی تھی آپ جا کے اوپر وزٹ کر لیں، الحمدللہ انورٹر آ چکا ہے، اور وہ جو اوپر مٹیریل ہے جو نیچے سٹرکچر بننا ہے جس کے اوپر پلیٹیں لگنی ہیں، وہ بھی سارے کا سارا آ چکا ہے، اب انتظار ہے پلیٹوں کا۔ ماشاءاللہ بعض احباب نے پلیٹوں کا کہا، وعدہ کیا، بعض نے امانتیں دی، وہ امانتیں ہمارے پاس جمع ہیں۔ جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کوشش کر کے ان ایام میں وعدہ پورا کر لیں، تاکہ اگر اللہ توفیق دے چلو پیر منگل کو وہ سامان آ جائے، عید کے فوراً بعد لگ جائے۔ اور جن احباب نے ابھی تک وعدہ نہیں کیا، سوچ بچار میں پڑے ہوئے ہیں، کریں نہ کریں چلو کر لیں گے، اللہ یہ میرا فلاں کام کر دے گا تو میں بھی کر دوں گا، وہ یہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے یہ کر دیا تو بھی میرا کام کر دے۔ کر لیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو میری یہ آپ کے لیے خدمت کے اندر اپیل ہے، جن احباب نے وعدہ کیا وہ جلد از جلد اپنا وعدہ پورا فرما لیں۔ واٹ کا وعدہ کیا، پلیٹوں کا وعدہ کیا، اب وقت ہے میرے عزیزوں ان ایام کے اندر یہ بھرپور نیکی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے حاصل کر لیں۔ یہاں مسجد کمیٹی کے ہمارے ذمہ دار ہیں محترم ثاقب صاحب، عارف صاحب، ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کروائیں تاکہ وہ بر وقت پلیٹوں کی خریداری کر سکیں۔ اور جن احباب نے ابھی تک سوچا نہیں ہے، یہ وعدہ نہیں کیا، حضرات میں خواتین میں، ان کی بھی خدمت میں گزارش ہے